الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ پارہ 25 سورۃ الجاثیہ، رکوع 1، آیات نمبر 1 تا 11۔ سورۃ الجاثیہ جمہور مفسرین کی نزدیک مکی صورت ہے، 37 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ نزلت بعد سورۃ الدخان وقبل سورۃ الاحقاف، حالت جموعی میں 45ویں نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 65ویں نمبر پہ ہے۔ ماقبل سورۃ الدخان کے ساتھ ربط اور مناسبت یہ ہے کہ سورہ دخان میں فرمایا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور سورہ جاثیہ میں فرمایا کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ موضوع صورت بیان فرماتے ہیں کہ دعوت الی القرآن اور تفصیل موضوع یہ ہے کہ اتباع کتاب اللہ میں عزت محدود ہے۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے اور ولا یعلم معناہ الا اللہ، لہذا جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے، لہذا قرآن کریم کے مضامین خوب توجہ سے سننا چاہیے۔ آیت نمبر 3 میں توحید کا اثبات مقصود ہے، دلیل علوی، دلیل سفلی کے اساس پر زمین و آسمان کے تخلیق، کائنات عالم کے مختلف نشانیاں ایمان والوں کے لیے عبرت ہے، نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 4 میں دلیل انفسی ہے کہ وفی خلقکم، تمہارے خلقت میں، حیوانات کے خلقت میں جن کو زمین پر پلایا گیا ہے، اس میں نشانیاں ہے لقوم یوقنون، یقین کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 5 میں انقلابات زمانہ، اختلاف اللیل والنہار، یکے بعد دیگرے، دن رات کے بدلنے، آنے جانے، اور پھر دلیل جوی کے اساس پر فرمایا وما انزل اللہ من السماء من رزق، مادہ رزق جس کو آسمان سے نازل فرمایا ہے، اتارا ہے، جس سے مراد بارش ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بارش سے ان کو حیات ملتی ہے، زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہواؤں کے بدلنے میں سمت کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، کبھی گرم کبھی سرد، تو ان تمام دلائل قدرت میں دلائل توحید موجود ہے عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے۔ وعلیٰ کل حال کائنات عالم کے مختلف نشانیاں بیان فرما کر اہل ایمان، اہل یقین اور اہل عقل تینوں کو مخاطب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قدرتوں سے، نشانیوں سے پہلے نمبر پر اہل ایمان فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایمان مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اہل یقین فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خواہ فوراً ایمان لائے یا نہ لائے، کیونکہ یقین کے اساس پر کسی نہ کسی دن ایمان لائے گا اور کسی نہ کسی دن ایمان کا سبب بن سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو عقل سلیم رکھتے ہیں، خواہ فوراً ایمان اور یقین رکھنے والے ہو یا نہ ہو، لیکن عقل، فہم، فراست، بصیرت کی بنیاد پر اللہ کے قدرتوں میں غور فکر کر کے بالآخر ایک دن ایمان اور یقین ضرور کر لے گا۔ ہاں جو لوگ عقل سلیم سے خالی ہے یا عقل کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتے، تو اس کے سامنے آپ ہزاروں دلیل پیش کریں، وہ کوئی دلیل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 6 میں مضمون نبوت، رسالت کا بیان ہے کہ اللہ کی آیتیں جو صحیح طور پر ہم آپ پڑھ سناتے ہیں،
جس نبوت پہ ہوتی ہے، لیکن اتنی عظیم دلائل، بڑی دلیل معجز کے باوجود یہ لوگ نہیں مانتے، انکار کے ہیں، ایمان نہیں لاتے، تو پھر اللہ اور ان کے اللہ تعالیٰ کی ایسی آیتوں کے بعد، اللہ کی ایسی باتوں کے بعد اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے جن سے لوگ لائیں، اور اب ان کو اور سی دلیل چاہیے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ آكٍ أَثِيمٍ، بڑی خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹا ہو، فرمان ہو۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہے۔ حضرات فرماتے ہیں کہ حارث ابن کلدہ کے بارے میں نازل ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد ابو جہل اور ان کے ساتھی ہے اور اس کے معاونین ہے۔ چوتھی آیت کریمہ میں، ہاں اس آیت میں چونکہ لکل افاکن آیا ہے، یہ ایک نقطہ رہ جائے گا۔ لفظ کلو ہمیشہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کلیہ کے طور پر، جو سور ہے موجبہ کلیہ کی، جو تمام جزیات پر منطبق ہوتی ہے۔ پس منظر میں کوئی بھی ہو، کوئی بھی شخص ہو، لیکن مراد وہ شخص ہے جو اس قسم کی صفات کا مالک ہو، صفات قبیحہ کا مالک ہو، جھوٹا ہو، فریبی ہو، دغاباز ہو، نافرمان ہو، گناہگار ہو، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کو بھی سنتا ہو، روبرو بھی ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہے، پھر بھی تکبر کرتے ہیں، کفر پر اصرار کرتے ہیں، گویا کہ اس نے اللہ کے آیتوں کو سنا ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب کی خبر دیجیے۔ اور ان لوگوں کو جب ہمارے خبر پہنچتی ہے اللہ رب العالمین کے آیات بینات اور قیامت ساتھ توحید اور آیتیں ان تک پہنچتے ہیں، تو یہ بدبخت لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ ایسی ذلت والا عذاب من ورائہم جہنم، عربی میں ورا کا لفظ پیچھے کے لیے زیادہ اور سامنے کے لیے کم استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے سامنے کے معنی پر لیا ہے، جبکہ بعض مفسرین پیچھے کے معنی پر استعمال، جہنم آگے ہو یا پیچھے ہو، جہنم ہے۔ بہرحال جہنم ایسے لوگوں کی مقدر ہے، اس میں مال و اولاد پر کام نہیں آئے گی، کیونکہ ان بدبختوں نے اللہ کے بغیر غیر کو معبود بنایا ہے، مسجود بنایا ہے، مقصود بنایا ہے، اسی لیے ان بدبختوں کے لیے بدترین عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ اور ھذا ھدی، یہ قرآن کریم تو سراسر کلی طور پر ہدایت ہے، واجب التسلیم ہے، اور جو لوگ اللہ کے آیتوں کے انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ حامیم، اللہ اعلم بمرادہ، تنزیل الکتاب، نازل کی ہوئی ہے یہ کتاب من اللہ کی طرف سے، العزیز جو بڑا زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین میں، لآیات نشانیاں ہے، للمؤمن ایمان لانے والے کے لیے، وفیقکم اور تمہارے خلقت اور پیدائش میں، وما بث من بطن اور جو جانوں میں سے آیا نشان ہے، قومی یوقنون کرنے والے لیے، ولیل اور بدل کر آنے رات، ونہار ان کے، ما انزل اللہ اور اس میں جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، السماء آسمان سے، من رزق رزق پانی، فاحیا پھر زندہ کر دیا بھی اس سے، الارض زمین کو، بعد موتها اس کے موت کے بعد، وتصریف الریاح اور بدل کر لانے میں ہواؤں کے، آیات نشانیاں لقوم یعقلون اس عقل مندوں کے لیے۔ تلک آیات اللہ، یہ آیتیں ہیں اللہ کی، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں، علیکہ آپ پر، بالحق کے بالکل سچے اور حق کے ساتھ، فبأی حدیث بعد اللہ، پھر کون سے کہ اللہ کی ان آیتوں کے بعد، اللہ کے بعد اور اللہ کے آیتوں کے بعد، یؤمنون یہ بدبخت لوگ ایمان لائیں گے، ویل تباہی ہے، لکل افاک ہر سخت جھوٹے کے لیے، عاصم گناہگار کے لیے، یسمع آیات اللہ جو سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو، تتلا علیہ جو پڑھی جاتی ہے اس پر، ثم یصر پھر اصرار کرتا ہے، مستکبرن تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، فبشرہ پس اسے خوشی دو، بعذاب علیم دردناک عذاب سے، اذا علم اور جب وہ جان لے،
من آیاتنا ہمارے آیتوں میں سے شیئن کچھ اتخذہا ہزواً تو اڑاتا ہے اس کا اولئک لوگ لہم عذاب مہین جن کے لیے عذاب ہے ذلت کا من ورائہم جہنم ان کے آگے ہے دوزخ ولا یغنی عنہم اور کام نہیں آئے گا ان کے ما کسبو جو انہوں نے کمایا تھا شیئن کچھ بھی ولا متخذا ولتخ من دون اللہ نہ وہ جو انہوں نے بنا لیا تھا من دون اللہ اللہ کے بغیر اولیاء کارساز ولہم عذاب عظیم اور اس کے لیے بڑا عذاب اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے ھذا ھدی یہ قرآن ہدایت ہے والذین کفروا اور جو لوگ منکر ہے بیایات بہم رب کے او کے لہم عذاب ہے من رجس علیم درناک عذاب میں سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید